اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ نشین ہو جائے کہ صفات کی شروع میں دو قسمیں تھی۔ سب سے پہلے صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ آپ حضرات کو یاد ہو گئی اچھی طرح سے کہ صفات لازمہ وہ صفات ہے جو حرف میں ہمیشہ ہر حال میں پائی جائے، وہ صفات لازمہ ہے، یعنی حرف میں ہر حال میں پائی جائے، یعنی اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی بدل جائے، تو وہ ہے صفات لازمہ۔ اور صفات عارضہ وہ ہے کہ جو حرف میں ہمیشہ نہ پائی جائے، اور اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو حرف تو وہی باقی رہے گا، یعنی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، البتہ حرف کے حسین ہونے کے جو قائد ہیں، حسن و زینت کے جو قائد ہیں، اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے گا۔ خیر، شروع میں دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ پھر صفات لازمہ، صفات عارضہ دونوں کی دو قسمیں۔ صفات لازمہ کتنی ہیں؟ 17۔ کتنی ہیں؟ 17۔ اور پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں بیان کی گئی، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ 10 ہیں اور صفات غیر متضادہ 7 ہیں، تو اس طرح سے یہ 17 ہو گئی۔ صفات متضادہ 10 ہیں، جن میں سے ہر ایک کے دو جوڑے ہیں، اور صفات غیر متضادہ وہ 7 ہیں۔ صفات متضادہ وہ صفات کہلاتی ہیں کہ جن کی قاری کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، جیسے ہمس ہے اور جہر ہے۔ ہمس جہر کی ضد ہے اور جہر ہمس کی ضد ہے۔ ہمس کے معنی پست ہونا اور جہر کے معنی بلند ہونا، تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہمس جہر کی ضد ہے اور جہر ہمس کی ضد ہے۔ اسی طرح سے شدت اور رخوت، شدت کے معنی وہ شدت کے ہی ہیں اور رخوت کے معنی نرم کے ہیں، تو سختی اور نرمی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو 10 صفات ہیں، ان کے 5 جوڑے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اس لیے متضادہ کہتے ہیں کہ جن کے قاری کے یہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو۔ صفات متضادہ کا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے، یعنی یہ 10 صفات ہیں: ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء۔ توسط یہ بیچ کی صفت ہے، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات۔ اچھا، یہ 10 صفات جو ہیں، یہ 10 صفات ایسی ہیں کہ ایک حرف میں کم سے کم 5 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے، کم سے کم 5 صفتیں ضرور پائی جائیں گی ایک حرف کے اندر۔ تو یہ تو ہم نے پڑھ لی ہے کہ صفات جو متضادہ ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے، یہ پتہ کرنا ہے کہ ایک حرف میں، کسی حرف میں ہمیں صفت دیکھنی ہے تو وہ کس طرح سے دیکھنی ہے کہ اس حرف کے مثلا ہا ہے، اس کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، خا ہے، اس کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، یہ کس طرح سے ہمیں معلوم ہوگا۔ جیم ہے تو اس کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، یہ کس طرح سے معلوم ہوگا۔ قاف کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، یہ کس طرح سے معلوم ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کے حروف یاد کرنے ہیں، جو مجموعہ آپ نے پڑھے ہیں، جیسے ہمس کے حروف ہیں وہ ہمیں یاد کرنا ہے، وہ ذہن نشین کرنا ہے۔ شدت کے حروف یاد کرنے ہیں، توسط کے حروف یاد کرنے ہیں۔ تو ان کے جو حروف ہیں، وہ حروف ہمیں جب یاد ہو جائیں گے تو پھر بآسانی ہم یہ پتہ نکال سکتے ہیں کہ کون سے حرف کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کسی حرف کے اندر صفت کا پتہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، مجموعہ پڑھ کر کے دیکھیں گے، یعنی مثال کے طور پر ہمیں تا کے اندر صفتیں پتہ کرنی ہیں کہ تا کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں متضادہ۔ فی الحال متضادہ ہم نے پڑھی ہے، جب غیر متضادہ پڑھ لیں گے تو پھر غیر متضادہ۔
کو بھی سمجھا دیا جائے گا۔ تا کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حمز کے حروف جو ہیں فحثہ شخص سکت، یہ دیکھیں گے کہ ان حروف میں تا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ صفت پائی جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی ضد پائی جائے گی، یعنی دونوں صفتوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر شدت کا مجموعہ پڑھ کے دیکھنا ہے ہمیں، اس کے حروف دیکھنے ہیں کہ ان میں تا ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ صفت پائی جائے گی، اگر نہیں ہے تو اس کی ضد پائی جائے گی۔ پھر توسط کے حروف دیکھیں گے، اگر ان حروف میں ہوگی تو وہ صفت پائی جائے گی، اگر نہیں پائی جائے گی تو اس کی ضد پائی جائے گی۔ بات سمجھ رہا؟ اب جیسے مثلا تا کے اندر صفتوں کا پتہ نکالنا ہے کون کون سی ہے، تو ہم دیکھیں گے فحثہ شخص سکت، اس مجموع کے اندر تا ہے تو اس کے اندر پہلی صفت حمز پائی جائے گی، یعنی حمز کا جو تعریف آپ نے پڑھی کہ حمز کو ادا کرتے وقت سانس جاری رہے گا اور آواز میں ایک قسم کی کمزوری ہوگی، ٹھیک ہے، تو پہلی صفت اس کے اندر حمز پائی جائے گی۔ اب دوسری صفت شدت، اجد و قطن بقت، شدت کے اندر تا ہے تو دوسری صفت جو ہے وہ شدت پائی جائے گی۔ اب آگے استعلاء کے حروف کے اندر دیکھیں گے خصہ ضبط قذ، استعلاء کے اندر تا نہیں ہے، تو لہذا جب استعلاء خصہ ضبط مجموعے کے اندر تا نہیں ہے تو اس کی ضد جو ہے استفال پائی جائے گی، تو تیسری صفت کون سی ہوئی؟ استفال۔ اب آگے اطباق میں دیکھیں گے، اطباق کے 4 حروف ہیں، ان میں تا نہیں ہے تو اس کی ضد انفتاح پائی جائے گی۔ پھر آگے چلیں گے فر من لب، اذلاق کے حروف، ان میں تا نہیں ہے تو اس کی جو ضد ہے اسمات پائی جائے گی۔ تو تا کے اندر کون کون سی صفت ہو گئی؟ حمز، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، تو اس طرح سے یہ 5 صفتیں ہوگی متضادہ، حمز، شدت، استفال، انفتاح، اسمات۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ متضادہ جو ہیں ان میں ایک حرف کے اندر کم سے کم 5 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے، تو اس طرح سے ہمیں صفات کا پتہ نکالنا ہے۔ اب دیکھیے آپ کو میں یہاں سمجھاتا تو یہاں اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں نے اس مجموعے کو ایک جگہ جمع کیا ہے، یہ دیکھیے ایک پیج آپ کے سامنے ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر، یہ سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ کون سے حرف کے اندر کون سی صفت پائی جائے گی۔ دیکھیے فحثہ شخص سکت جو مجموعہ ہے، نیچے جو ان کی صفات ہیں، جو جوڑے ہیں، میں نے ان کو وہی کلر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب جیسے فحثہ شخص سکت، یہ حمز کا مجموعہ ہے، حمز کے حروف ہیں، اور جن حرفوں کے اندر حرف حمز نہیں پائی جائے گی تو اس کی ضد جہر پائی جائے گی، تو اس لیے یہ جوڑا ہے پورا، تو میں نے اس کو یہی کلر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ شدت، اجد و قطن بقت، یہ مجموعہ شدت کا ہے، تو اس کو میں نے یہ کلر دیا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور بیچ کی صفت ہے توسط کا مجموعہ ہے لن عمر، اور یہ ہے اس کی توسط۔ اور اسی طرح سے ایک جوڑا ہے استعلاء استفال کا، استعلاء کے حروف ہیں خصہ ضغط قذ، ٹھیک ہے۔ پھر اطباق کے حروف ہیں صد ضد، یعنی صاد ضاد طا ظا، یہ اطباق انفتاح، یہ جوڑا ہے۔ اور فر من لب، اذلاق اسمات، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں
پتہ یہ نکالنا ہے کہ جس حرف کے اندر ہمیں صفات دیکھنی ہے کہ اس حرف کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، تو سب سے پہلے ہم حروف دیکھیں گے، اس کا مجموعہ پڑھیں گے۔ اگر مجموعے کے اندر وہ حرف ہے تو وہ صفت پائی جائے گی، اور اگر مجموعہ کے اندر وہ حرف نہیں ہے تو پھر اس کی ضد پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا بھی میں نے تا کے اندر بتلایا آپ کو۔ اب کوئی بھی حرف لے لیجئے آپ، مثلاً اب قاف کو لے لیجئے، قاف مثال کے طور پر قاف۔ قاف کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں وہ ہمیں کس طرح سے پتہ نکالنا ہے؟ تو سب سے پہلے حمز کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، قاف اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب قاف حمز کے اندر موجود نہیں ہے لہذا یہ تو طے ہو گیا کہ اس کے اندر حمز تو نہیں پائی جائے گی، اور جب حمز نہیں پائی جائے گی، حمز کے حروف میں قاف نہیں ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ جہر ہے، تو جہر پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو قاف کے اندر پہلی صفت کون سی؟ جہر پائی گئی۔ اب آگے اجید و قطن بکت، یہ شدت کا مجموعہ ہے۔ اجید و قطن بکت، اس کے اندر قاف موجود ہے۔ ٹھیک ہے، شدت کی ضد رخوت ہے، تو جب اجید و قطن بکت شدت کے حروف میں قاف موجود ہے تو شدت پائی گئی۔ ٹھیک ہے، اور شدت پائی گئی تو رخوت اس کے اندر نہیں پائی جائے گی، نہ رخوت پائی جائے گی نہ توسط پائی جائے گی، چونکہ توسط دونوں کے درمیان کی صفت ہے، شدت اور رخوت دونوں کے درمیان کی صفت ہے یہ توسط۔ یعنی توسط کے جو حروف ہیں ان حروف کو ادا کرتے وقت نہ تو شدت کی طرح بالکل آواز بند ہوگی اور نہ رخوت کی طرح بالکل جاری رہے گی، بلکہ کچھ آواز بند ہوگی اور کچھ جاری رہے گی۔ جیسے شین ہے، شین تو شین میں آواز جاری رہتی ہے پوری، تو نہ تو اس طرح سے آواز جاری رہے گی، اور اسی طرح سے جیم کے اندر فج کا جیم ہے، نہ ایک دم آواز بند ہوگی بلکہ دونوں کے درمیان کی ہوگی، اس لیے اس کو توسط کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم قاف کے اندر صفت دیکھ رہے ہیں، پہلی صفت جہر ہو گئی چونکہ فحثہ شخص سکت میں نہیں ہے، اور دوسری صفت اجید و قطن بکت میں جو شدت کے حروف ہیں ان میں قاف موجود ہے لہذا دوسری صفت شدت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور اب آگے تیسری صفت خصہ ضبط قز میں قاف موجود ہے استعلا میں سے، تو تیسری صفت استعلا ہو گئی، اور جب استعلا ہوئی تو استفال اس کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور چوتھی صفت اطباق، صاد ضاد طا ظا، ان میں قاف موجود نہیں ہے، اور جب قاف موجود نہیں ہے تو اس کی ضد انفتاح ہے، تو انفتاح پائی جائے گی۔ چوتھی صفت انفتاح پائی جائے گی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور پانچویں صفت فرہ من لبن، اذلاق کے حروف میں فرہ من لبن میں قاف نہیں ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ اسمات پائی جائے گی۔ تو اب قاف کے اندر کتنی صفت ہو گئی؟ فحثہ شخص سکت نہیں ہے تو جہر ہو گئی، اور شدت ہو گئی، استعلا ہو گئی، اور انفتاح ہو گئی، اور اسمات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں صفات کا پتہ نکالنا ہے۔ تو اب قاف کے اندر یہ 5 صفت پائی جائے گی، ان صفات کو جاننے کے بعد آگے جب آپ جو صفات غیر متضادہ ہیں ان کو بھی پڑھ لیں گے تو آگے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صفات کا فائدہ کیا ہے۔ صفات کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حرف یہ قوی ہے یا ضعیف ہے یا اقویٰ ہے اضعاف ہے کیا ہے۔ تو ہمیں صفات کو جاننے کے بعد کہ کون کون سی صفتیں ہیں اور کون سی صفت قوی ہے کون سی ضعیف ہے، یہ سب جاننے کے بعد اس حرف کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حرف کیسا پڑھا جائے گا، یہ قوی پڑھا جائے گا یا ضعیف پڑھا جائے گا یا کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ ابھی تو ہم نے متضادہ پڑھی ہے، تو متضادہ کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، متضادہ کے حروف یاد کر لیں، اور جب یہ حروف ہمیں یاد ہو جائیں گے تو ہمیں صفات کے نکالنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو لہذا
آپ اس کو اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لینا، اس مجموعے کو اس طرح سے یاد کر لینا، آسانی سے یہ یاد ہو جائے گا، چونکہ کلر کے ذریعے سے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فحث شخص سکت، یہ مجموعہ ہے اور یہ اس کا جوڑا ہے ہمس جہر اس کلر کے ساتھ، اور یہ کلر دیا ہے ہم نے اجید و قطن بکت، ان کا جوڑا ہے شدت رخوت، اور بیچ کی ہے لن عمر، اس کی صفت ہے توسط، اور پھر یہ استعلا، اس کے حروف ہیں خصہ ضغط قز، پھر صت ضد صاد طا ضا اور طا، ان کا جوڑا ہے اطباق انفتاح، فر من لب، ان کا جوڑا ہے اذلاق اسمات۔ تو ان کو فی الحال آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں، آج کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں، صفات غیر متضادہ کا بیان شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صفات لازمہ کی دو قسمیں، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ آپ پڑھ چکے، اب ہے صفات غیر متضادہ۔ صفات غیر متضادہ کتنی ہے؟ 7 ہیں۔ پہلی صفت ہے صفیر۔ صفیر کے معنی ہے سیٹی، صفیر کے معنی یہ اس کے لغوی معنی ہے، صفیر کے معنی سیٹی۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف صفیر کہتے ہیں۔ جیسے متضادہ میں کہ جن حرف کے اندر ہمز پائی جائے گی ان کو محموسہ کہیں گے، اور جن کے اندر جہر پائی جائے گی ان کو مجہورہ کہیں گے۔ اسی طرح سے یہ کہ جن حروف کے اندر صفیر پائی جائے گی ان کو صفیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنی، ان حرفوں کے ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکالنا۔ ایسے حروف 3 ہیں، ز، سین، صاد۔ دیکھیے تینوں حروف ان کو ادا کرتے وقت ایک سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو اس لیے ان کو صفیر کہا جاتا ہے، چونکہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے ان کو ادا کرتے وقت، ز، سین، صاد، تو لہذا ان کو صفیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غیر متضادہ میں سے پہلی صفت صفیر، صفیر کے معنی سیٹی کے، جن حرفوں میں پائے جائیں ان کو صفیر کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی، ان حرفوں کے ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکالنا، ز، سین، صاد، ٹھیک ہے؟ اگر ان کے اندر یہ صفت ادا نہیں کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، تو یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اس صفت کا ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قلقلہ۔ قلقلہ کے معنی حرکت دینا۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ اور حروف مقلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ، حروف مقلقلہ، قلقلہ یا حروف مقلقلہ۔ کیا معنی ہے؟ حرکت دینا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت ایک لوٹتی ہوئی آواز نکالنا۔ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب ان کو ادا کرتے ہیں تو آواز پیچھے کو لوٹتی ہے، جیسے اق، اق، وتب، اق۔ تو اق، اس حرف کو جب ہم نکالیں گے تو آواز لوٹے گی، تو اس لیے اس کا معنی ہے حرکت دینا۔ اصطلاحی معنی بتایا کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت ایک لوٹتی ہوئی آواز نکالنا، فلق، خلق، ٹھیک ہے؟ احد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدین۔ قلقلہ کے 4 درجے ہیں، اس کے 4 درجے بیان کیے گئے ہیں قلقلہ کے، ان 4 درجوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہم نے قلقلہ کا نام سنا ہوگا اور قلقلہ ہم نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس کے کتنے درجے ہیں یہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، وہ ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ قلقلہ کے 4 درجے ہیں اور کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ہیں، اس کو سمجھانا ہے مجھے، لیکن میں ابھی سمجھا نہیں پاؤں گا، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، گلے میں دقت پیش آ رہی ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ قلقلہ
فی الحال ہم نے 2 صفتیں پڑھی ہیں غیر متضادہ میں سے، صفیر اور قلقلہ۔ قلقلہ ہمیں معلوم ہو گیا، قلقلہ کے حروف ہمیں معلوم ہو گئے، بس اب ہمیں سمجھنا ہے کہ قلقلہ کے 4 درجے ہیں اور وہ کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، سب سے زیادہ کون سے حرف میں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا میں۔ بس آج کی کلاس یہیں پر موقوف کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔